نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احناف کے اصول حدیث کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے ائمہ متقدمین کے بیان کردہ اصول حدیث جو ان کی کتابوں یا ان کے شاگردوں کے حوالے سے منقول ہیں، ان کے حوالے سے مختصر انداز کے اندر پڑھا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے اندر بھی ائمہ احناف میں سے جو ہے وہ کچھ مشہور ائمہ جنہوں نے اصول حدیث کے اوپر مستقل طور پر مباحث کی ہیں، ان کا ترجمہ و تعارف پڑھیں گے۔ چنانچہ کل ہم نے امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا تھا، تو آج کے موضوع امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروی کرنے والے علماء ہیں، کہ وہ علماء جنہوں نے اصول فقہ کے اندر اور اصول حدیث کے اندر امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ تر پیروی کی ہے، تو ان کا ہم ترجمہ و تعارف پڑھیں گے۔ چنانچہ وقت کے مشہور امام فقی اصولی حسام الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر الاخسکاتی ہیں، جن کی وفات 644 ہجری کو ہوئی ہے۔ ان کا نام تھوڑا سا مشکل ہے، نام آخر میں جو لفظ آتا ہے وہ کہ اخسیکاتی ہے لفظ ہے۔ یہ ان کا ایک علاقہ ہے جو بھی اس ٹائم میں موجود ہے، یہ اس شہر کی طرف جو ہے وہ منسوب کیے جاتے ہیں۔ علم فقہ کے اپنے وقت کے اندر جو ہے وہ بہت مشہور جو ہے وہ فقی مانے جاتے تھے، اور اپنے وقت کے مشہور مشائخ سے انہوں نے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا ہے۔ ان کے مشہور اساتذہ میں سے علامہ مظفر بن محمد بن عمر النوجرازی لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس کو تھوڑا سا اس کی جو سپیل ہے تھوڑا سا غور سے سنیں۔ النوجرازی رحمہ اللہ ہے، ان کی وفات 668 ہجری کو ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد بن محمد العیدی البخاری جو ہے وہ سے انہوں نے جو ہے وہ علم حدیث وغیرہ اور علم فقہ حاصل کیا ہے، جو مشہور محدث اور مؤرخ ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ کے استاذ بھی ہیں۔ امام رحمہ اللہ کے جو ہے وہ اصول فقہ کے اوپر ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، جس کا پورا نام المنتخب فی اصول المذہب ہے، جو حسامی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ اکثر جو نصاب ہیں پاکستان کے اندر اور دیگر جو ممالک کے اندر پڑھائے جاتے ہیں ان کے اندر شامل ہے، خصوصاً وفاق المدارس العربیہ کے نصاب کے اندر بھی یہ الحسامی کتاب جو ہے وہ داخل ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے زیادہ تر امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اصول حدیث اور اصول فقہ کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حسامی کتاب جو ہے یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہوا مختصر متداول معتبر عند الاصولیین، فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مختصر، متداول اور معتبر ہے اصولیین علماء کے نزدیک۔ اس کی بہت ساری عربی اور اردو کے اندر شروحات لکھی گئی ہیں۔ عربی زبان کے اندر اس کی شرح التحقیق از علامہ بخاری رحمہ اللہ اور التبیین از علامہ الاتقانی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ مشہور ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے، جب بھی اصول فقہ کی کتابوں کے اندر امام بخاری کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر مراد مشہور محدث امام بخاری مراد نہیں ہوتے، بلکہ احناف کے جو ہے وہ اصولی امام جو ہے وہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر مراد ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا غور سے جو ہے وہ ذہن کے اندر ذہن نشین کیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ ان کا ترجمہ و تعارف کے لیے کوئی ذوق رکھتا ہے تو وہ درج ذیل کتابوں کا اگر مطالعہ کرے تو اس کے سامنے کہ ساری مکمل ڈیٹیل آ جائے گی۔ الجواہر المضیہ ہے، تاج التراجم، کشف الظنون، مفتاح السعادہ، الفوائد البہیہ، ہدیۃ العارفین، الاعلام، الانساب، اللباب، لب اللباب جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، معجم البلدان وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا انشاءاللہ وہاں پر ان کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے بڑے امام جنہوں نے امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ تر پیروی کی ہے،
وہ امام خبازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وقت کے مشہور امام، علامہ فقی، الزاہد، المفتی جلال الدین ابو محمد عمر بن محمد بن عمر الخجندی الخبازی رحمہ اللہ ہیں، جن کی پیدائش 614 ہجری حلب کے اندر ہوئی ہے، اور وفات دمشق کے اندر 691 ہجری کو ہوئی ہے۔ یہاں ایک اہم جو چیز ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ لفظ اصل کو دمشقی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی لغت بھی بعض حضرات نے لکھی ہے، لیکن افصح لغت جو ہے وہ جو سب سے عمدہ لغت ہے وہ اس کے اعراب میں دمشق، لفظ دمشق ہے، دمشق نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا یہاں پر غور سے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ الاسلام کے اندر ان کے بارے میں جو ہے وہ بہت عمدہ الفاظ کہے ہیں۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام فرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ امام خبازی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے فقی، زاہد، عابد اور مذہب کو جو ہے وہ خوب جاننے والے تھے۔ ان سے جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں سے مشہور ان کے شاگرد احمد بن مسعود القونوی ہیں، اور ہبت اللہ بن احمد ترکستانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ اصول فقہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کتب تصنیف فرمائی ہیں، جن کے اندر ان کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں اور عمدہ ہیں، ایک المغنی اور دوسری شرح المغنی۔ یہ بہت عمدہ کتابیں ہیں۔ المغنی کتاب جو ہے وہ مختصر ہے، جو امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ کوئی بندہ اگر ان کے حالات کو مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اللباب جو علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کے علاوہ المشتبہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، المقتفیٰ علی کتابۃ الروضتین علامہ برزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، تاریخ الاسلام از علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، البدایہ والنہایہ از علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، الجواہر المضیہ از علامہ حافظ عبد القادر قرشی رحمۃ اللہ علیہ، اور الفوائد البہیہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی دیگر کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو ان کے اندر ان کی تفصیل جو ہے موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور امام جنہوں نے امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے اصول فقہ اور اصول حدیث کے اندر، وہ امام نصفی رحمہ اللہ ہیں، جو اپنے وقت کے امام، علامت الدنیا، الفقی، الاصولی، المفسر، الزاہد عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی ابو البرکات حافظ الدین رحمہ اللہ ہیں، جن کی وفات ایزج مقام کے اندر، ایزج الف یا زا جیم، ایزج مقام میں 710 ہجری کو ہوئی ہے۔ ان کے اگر کوئی ترجمہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو جو مذکورہ کتابیں میں نے بتائی ہیں ان کے اندر ان کا تفصیلی جو ہے وہ ترجمہ و تعارف موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے علم فقہ وقت کے مشہور امام شمس الائمہ محمد بن عبد الستار القردری المتوفہ 643 ہجری سے، اور اس کے علاوہ نجم العلماء علی بن محمد حمید الدین الزریر البخاری رحمہ اللہ المتوفہ 667 ہجری سے جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے۔ اور ان کے مشہور تلامذہ میں سے علامہ حسام الدین السغناقی المتوفہ 710 ہجری ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے مشہور شاگرد قوام الدین محمد الکاکی المتوفہ 739 ہجری وغیرہ ان کے مشہور شاگردوں میں سے رہے ہیں۔ چنانچہ حافظ عبد القادر قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الجواہر المضیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ امام ناصفی رحمۃ اللہ علیہ وہ متاخرین علماء میں سے ایک بہت بڑے زاہد تھے، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں جو فقہ اور اصول فقہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ مفید ہیں۔ ان کی مشہور کتب میں سے اصول فقہ کے اندر المنار کتاب ہے، جو علماء احناف کے نزدیک جو ہے اصول فقہ کے متون کے اندر بہت عمدہ سمجھی جاتی ہے، اور متاخرین علماء نے اس کتاب کو درس و تدریس اور اس کی تعلیم وغیرہ کو بہت عام کیا، اور اس کی شروحات بھی اس کے اوپر بہت ساری لکھی ہیں۔ اور صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی المنار جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کی ایک شرح لکھی ہے جو کشف الاسرار کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد احناف کے ایک مشہور اصولی جنہوں نے اصول حدیث اور اصول فقہ کے اوپر جو ہے وہ کافی تفصیل سے کام کیا ہے، ان میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
جو اپنے وقت کے امام علامہ الاصولی علاء الدین عبد العزیز بن احمد بن محمد البخاری المتوفی 739 ہجری ہیں، جو علم فقہ کے اندر جو ہے وہ مشہور اماموں میں سے جن کا شمار کیا جاتا ہے، اور اپنے وقت کے مشہور ائمہ سے انہوں نے علم فقہ حاصل کیا ہے، جن میں سے مشہور ان کے اپنے چچا الامام محمد مرغی رحمہ اللہ، اور دوسرے امام حافظ الدین الکبیر محمد البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے مشہور شاگردوں میں سے قوام الدین محمد الکاکی الخجندی صاحب و جامع اسرار فی شرح المنار ہیں، اور اصول فقہ کے اندر انہوں نے خود بھی 2 کتابیں بہت عمدہ تصنیف کی ہیں، جن میں سے ایک کتاب کشف الاسرار شرح اصول البزدوی ہے، جو بہت معروف اور مشہور کتاب ہے۔ یہ اصول فقہ حنفی کے اندر بہت بڑی شرح ہے۔ اس شرح کے اندر صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ائمہ حنفیہ کے مذاہب، ان کے اختلافات کو بمائے دلائل شرح و بسط کے ساتھ کیا نقل کیا، پھر جو قول راجح تھا ان کے نزدیک اس کو صراحتاً یا اشارتاً کیا بیان کیا ہے۔ چنانچہ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کشف الظنون کے اندر فرماتے ہیں کہ ان کی جو شرح ہے وہ شروحات میں سے بہت بڑی شرح ہے، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد البہیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک ان کی شرح ایسے فوائد پر مشتمل ہے جن سے کتب متداولہ خالی ہیں، یعنی بہت عمدہ انہوں نے کتاب جو ہے وہ لکھی ہے۔ اس کے بعد ان کی دوسری کتاب التحقیق ہے، جو المنتخب المعروف السامی کی جو ہے وہ شرح ہے، جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اس کی کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شرح لکھی ہے، لیکن اس کے اندر بھی زیادہ تر انداز شرح کے اندر انہوں نے امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کو اپنا کر لکھا ہے۔ اگر ان کا کوئی ترجمہ و تعارف دیکھنا چاہے تو الجواہر المضیہ، تاج التراجم، کشف الظنون، الفوائد البہیہ اور ہدیۃ العارفین دیگر وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد احناف کے ایک مشہور امام الکاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اپنے وقت کے مشہور علامہ فقی محمد بن احمد السنجاری الخجندی الکاکی المعروف قوام الدین رحمہ اللہ ہیں، جن کی وفات 749 ہجری کو ہوئی ہے۔ ان کے مشہور اساتذہ میں سے علامہ عبدالعزیز بخاری صاحب و کشف الاسرار ہیں، اور دوسرے ان کے مشہور استاد حسام الدین السغناقی صاحب و الکافی شرح البزدوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے مشہور شاگردوں میں سے علامہ ابو حنیفہ امین الکاتب الاتقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اصول فقہ کے اندر ان کی مشہور کتاب ہے جو اکثر اوقات جن کی اصول فقہ کے اندر حوالہ جات موجود ہوتے ہیں، جامع الاسرار فی شرح المنار ہے، جو منار کی عمدہ شروحات میں سے جن کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اپنے شیخ بخاری جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان اپنے شیخ کی بہت زیادہ کیا اپنی کتاب کے اندر ان کی پیروی کی ہے۔ اگر کوئی ان کا تعارف وغیرہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہدیۃ العارفین، الفوائد البہیہ، الاعلام اور جو ہے وہ وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کرو، وہاں کی تفصیل کیا وہ ڈیٹیل سے تفصیل خدمات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ احناف کے ایک مشہور اصولی امام ہیں جو امام اتقانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، اپنے وقت کے علامہ ادیب محقق محدث فقی اصولی ابو حنیفہ قوام الدین امین الکاتب بن امیر عمر الفارابی الاتقانی رحمہ اللہ ہیں، جن کی پیدائش 685 ہجری اور وفات 758 ہجری کو ہوئی ہے۔ ان کے مشہور اساتذہ میں سے حسام الدین السغناقی وغیرہ ہیں۔ مذہب حنفیہ کے مشہور ائمہ کرام میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ طبیعت کے اندر تھوڑی بہت شدت پائی جاتی تھی۔ ان کی مشہور کتب میں سے اصول فقہ کے اندر التبیین شرح المنتخب ہے، جو 2 جلدوں میں موجود ہے، اور الشامل شرح اصول البزدوی جو ہے وہ مشہور ہے، جو 10 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ اور ان کی یہ کتاب اصول فقہ اور اصول حدیث کے اوپر لاجواب کتابیں ہیں، اور کافی تفصیل سے محققانہ انداز کے اندر انہوں نے احناف کے اصول حدیث اور اصول فقہ کو بیان کیا ہے۔ اگر ان کا کوئی ترجمہ و تعارف دیکھنا چاہتا ہے تو وہ شذرات الذہب، الفوائد البہیہ، بغیۃ الوعاد وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا
تو وہاں پر ان کی تفصیل جو ہے موجود ہے۔ اس کے علاوہ احناف کے ایک مشہور امام ہیں امام البابرتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اپنے وقت کے مشہور امام، علامہ، ادیب، فقی، اصولی اکمل الدین محمد بن محمود بن احمد الرومی البابرتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش 714 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور علم فقہ اپنے وقت کے مشہور اصولی امام قوام الدین الکاکی الخجندی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے، اور ان کے مشہور اساتذہ میں سے امام ابو حیان الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کی وفات 735 ہجری کو ہوئی ہے۔ یہاں ایک بات لازمی یاد رکھے، جیسے کہ میں پہلے بتایا کہ یہ لفظ اصل میں اندلس کہا جاتا ہے، لیکن اصل اس کا جو افصح اللغت ہے، جو سب سے عمدہ لغت ہے، وہ الاندلسی ہے۔ اندلسی لفظ ہے، یہ اندلسی لفظ نہیں ہے، یہ ایک بات یہاں پر یاد رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے مشہور اساتذہ میں سے شمس الدین اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات 749 ہجری کو ہوئی ہے، اور علم حدیث اپنے وقت کے مشہور امام علامہ ابن عبد الحادی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے، جن کی وفات 744 ہجری کو ہوئی ہے، اور ان کے مشہور شاگردوں میں سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے موجود ہے، اور ان کے دو مشہور شاگرد رہے ہیں جو عام طور پر جن کا حوالہ کتابوں میں ملتا ہے، ایک سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا علامہ شمس الدین فنائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انباء الغمر بابناء العمر کے اندر فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کے اندر ان کی جو ہے وہ دو مشہور کتابیں رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کافی جو ہے وہ تعریفی کلمات ان کے بارے میں کہے ہیں۔ ان کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں اصول فقہ کے اوپر۔ ایک کتاب التقریر شرح اصول فخر الاسلام بزدوی ہے، جس کے اندر انہوں نے مذہب کو بمائے دلائل اور شرح بسط کے کیا کیا نقل کیا ہے، اور اس کے اندر مناقشہ بھی انہوں نے خوب بہترین انداز کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری ان کی کتاب الردود والنقود ہے، جو 2 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ الردود والنقود، یہ کتاب ان کی جو ہے وہ 2 جلدوں کے اندر موجود ہے، جو اصول فقہ اور اصول حدیث کے اوپر بہترین کتاب ہے۔ اگر ان کا کوئی ترجمہ وغیرہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ انباء الغمر اور الاعلام تاج التراجم، اور اس کے علاوہ الدلیل الشافی والمستوفی بعد الوافی وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو وہاں کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد احناف کے ایک مشہور فقی اصولی امام ہیں، جن کا نام جو امام فناری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وقت کے مشہور امام علامہ جامع العلوم والفنون شمس الدین محمد بن حمزہ بن محمد الفناری الرومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش 751 ہجری کو ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے وقت کے مشہور ائمہ سے علم حاصل کیا ہے۔ چنانچہ ان کے مشہور اساتذہ میں سے علامہ علاء الدین علی بن عمر الحصاری المتوفى 800 ہجری ہیں، اور دوسرے ان کے مشہور اساتذہ الجمال محمد الاکثرائی المتوفى 771 ہجری ہیں، اور اس کے علاوہ امام بابرتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور ان کے مشہور شاگردوں میں سے علامہ محی الدین کافیجی، یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو غور سے سنیے گا، الکافیجی رحمہ اللہ ہیں، جن کی وفات جو ہے وہ 879 ہجری کو ہوئی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انباء الغمر کے اندر ان کے بارے میں بہت تعریفی کلمات نقل کی ہیں۔ اگر ان کا کوئی تفصیل سے مطالعہ کرنا، ترجمہ و تعارف کے لیے کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ الاعلام علامہ زرکلی رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتاح السعادہ علامہ تاش کبرا زادہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کرے، وہاں پر ان کی تفصیلی حالات موجود ہیں۔ اصول فقہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ مشہور کتاب لکھی ہے، جو احناف کے اصول حدیث اور اصول فقہ کے اندر ایک بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، جس کا نام فصول البدائع فی اصول الشرائع ہے۔
فصول البدائع فی اصول الشرائع ہے، جو بہترین اور عمدہ کتاب ہے۔ چنانچہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کتب اصولیہ میں سے سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ فوائد پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد احناف کے ایک مشہور امام ہیں ابن نجیم المصری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے مشہور امام محقق المتقن خاتمۃ الفقہاء زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی المصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش 926 ہجری اور وفات 970 ہجری کو ہوئی ہے۔ ان کے ترجمہ و تعارف کے لیے الکواکب السائرہ، اس کے علاوہ الفوائد البہیہ اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ان کے مشہور اساتذہ میں سے امین الدین محمد بن العال المتوفہ 971 ہجری ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دوسرے مشہور استاد احمد بن یونس المعروف ابن شلبی المتوفہ 947 ہجری ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر اساتذہ میں سے جو ہے وہ ایک لمبی فہرست موجود ہے جن سے انہوں نے جو ہے وہ علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا ہے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اپنے مشائخ کی زندگی کے اندر ہی انہوں نے درس و تدریس اور فتویٰ دینے کا کام انہوں نے شروع کر دیا، اور ایک بڑی مخلوق نے ان سے کیا کیا ہے، استفادہ کیا ہے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں سے ان کے اپنے بھائی عمر بن ابن نجیم رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے النہر الفائق کتاب لکھی ہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 1005 ہجری کو ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے مشہور شاگردوں میں سے محمد بن عبداللہ الخطیب الغزی التمرتاشی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، التمرتاشی، جن کی ایک مشہور کتاب بھی ہے منح الغفار، اور ان کی وفات 1004 ہجری کو ہوئی ہے۔ یہ بھی ان کے مشہور شاگردوں میں سے رہے ہیں، اور دیگر بہت سارے شاگردوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ اصول فقہ کے اندر ان کی مشہور کتاب فتح الغفار فی شرح المنار ہے۔ اصول حنفیہ پر ایک اہم کتاب ہے جو اس قابل ہے کہ جس کو جامعات کے اندر درس کے اندر نصاب کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ چنانچہ ابن نجیم المصری رحمۃ اللہ علیہ نے متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جیسا کہ امام دبوسی، امام بزدوی، امام سرخسی، امام بکر جساس، امام قاضی عیسیٰ بن ابان اور دیگر متقدمین ائمہ کی اصول فقہ اور اصول حدیث کے اوپر تحریر کردہ کتابوں کا تفصیل سے مطالعہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ متاخرین علماء کی بھی کتابوں کا انہوں نے خوب گہرائی سے مطالعہ کیا، جیسا کہ متاخرین علماء میں سے امام بخاری، علامہ کاکی، علامہ البابرتی اور صدر الشریعہ تفتزانی اور ابن ملک اور دیگر متاخرین ائمہ احناف کی کتابوں کو سے خوب انہوں نے استفادہ کر کے اپنی کتاب کے اندر مزید کچھ تحقیق کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ اور یہ کتاب جتنی بھی کتاب ہے، اس کے اندر جتنی بھی تحقیق و ترتیب ہے، یہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ذاتی تحقیق میں سے، جنہوں نے خوب بہترین طریقے کے اندر متاخرین اور متقدمین کے اقوال کو جمع کر کے ایک بہترین انداز کے اندر جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ متقدمین اور متاخرین کی کتابوں کا بیک وقت فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الغفار کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ آرام سے جو ہے وہ کم وقت کے اندر بہترین انداز کے اندر استفادہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ مشہور امام علامہ ابن عماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شذرات الذہب کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ قاسم بن قتلبوغہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت واضح غلطی ہے، کیونکہ قاسم بن قتلبوغہ رحمۃ اللہ علیہ 800 جو ہے وہ 79 ہجری کے اندر وفات پا چکے تھے، اور ان کی پیدائش تو ان کے کافی عرصے بعد ہوئی ہے، تو یہ ایک بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے۔ اس کے بعد احناف کے ایک مشہور امام ازمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اپنے وقت کے مشہور امام علامہ محمد بن ولی بن رسول القرشہری ثم ازمیری رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ اصول حدیث کے اوپر کافی تفصیل سے کام کیا ہے، اور جو اصول فقہ کے اوپر ان کی ایک بہترین کتاب موجود ہے جو مرآت الاصول کے نام سے مشہور ہے،
جس کے اندر انہوں نے کافی تفصیل سے احناف کے اصول فقہ اور اصول حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ تو چند علماء تھے کہ جنہوں نے کا تعارف آپ کو مختصر انداز کے اندر قرار دیا گیا، اور کتاب کا بھی مختصر انداز کا تعارف قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احناف کے اصول فقہ اور اصول حدیث کے اوپر کچھ علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت تحقیقی کام کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے مستقل طور پر اپنی آراء بھی اصول فقہ اور اصول حدیث کے اندر بیان کی ہیں۔ اگر ان کا تعارف نہ کیا جائے تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے بھی کام کیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ مسلم الثبوت ہے، جو امام قاضی اصولی محب اللہ بن عبد الشکور البہاری المتوفی 1119 ہجری کی ہے۔ دوسری کتاب فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت ہے، جو علامہ اصولی عبد العلی محمد بن نظام الدین محمد الانصاری اللکھنوی المعروف بحر العلوم رحمہ اللہ کی ہے، جن کی وفات 1225 ہجری کو ہوئی ہے۔ ان کا نام دوبارہ سن لیں، عبد العلی محمد بن نظام الدین محمد الانصاری اللکھنوی المعروف بحر العلوم ہے۔ ان کی کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے۔ اور نمبر 3 حاشیۃ التوضیح علامہ محدث فقی اصولی المتکلم المحقق البحثہ شہاب الدین ہارون بن بہاؤالدین المرجانانی القازانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جن کی پیدائش 1233 ہجری اور وفات 1306 ہجری کو ہوئی ہے۔ ان کی کتاب حاشیۃ التوضیح، جو توضیح کا حاشیہ ہے، بہت عمدہ کتاب ہے اس موضوع کے اوپر۔ اس کے علاوہ نمبر 4 کتاب ہے جو سلم الاصول لشرح نہایت الصول کے نام سے مشہور ہے۔ سلم الاصول لشرح نہایت الصول، یہ علامہ محقق اصولی الفقی المصری محمد بخیت المطیعی رحمہ اللہ کی ہے، جن کی پیدائش 1271 ہجری اور وفات 1354 ہجری کو ہوئی ہے۔ یہ کتاب اصول فقہ اور اصول حدیث کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ فواتح الرحمود کتاب سے استفادہ کر کے لکھی گئی ہے۔ اگر کوئی ان حضرات کا تعارف وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ الاعلام اور اس کے علاوہ الاشفاق علی احکام طلاق عزیز الامہ زید کوسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کرے تو وہاں کا تفصیلی طور پر تعارف جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ آج کا سبق تھا، جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ کافی تفصیل سے علماء کے حوالے سے پڑھا ہے، جنہوں نے احناف کے اصول حدیث اور اصول فقہ کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، جنہوں نے اس اپنے بیانات کے اندر، اپنی تحریرات کے اندر اور اپنے شاگردوں کے ذریعے ان کی بہت ساری جو ہے وہ تحریرات جو اصول فقہ اور اصول حدیث کے اوپر لکھی گئی ہیں وہ ہم تک پہنچی ہے۔ یہ کتابیں الحمدللہ آن لائن جتنے بھی بڑے مکاتب ہیں، جیسے کہ مکتبہ شاملہ ہے، مکتبہ نور ہے، دیگر بہت سارے الیکٹرانکس جو مکتبے ہیں وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مشہور جو مکتبے ہیں، کراچی کے اندر، پشاور، لاہور اور راولپنڈی کے اندر مشہور مکتبوں کے اندر ان کی کتابیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں۔ اگر کسی بندے کو ان کے کتابیں چاہیے ہوں جن کا میں نے آج تعارف کرایا ہے کتابوں کا، تو وہ میرے پاس PDF موجود ہے، تو میرے واٹس ایپ کے اوپر نمبر رابطہ کرے تو انشاءاللہ وہاں پر ان کو جو ہے وہ کتابیں یہ مہیا کر دی جائیں گی۔ یہ وہ کتابیں تھیں جن کا آج ہم نے پڑھا ہے کہ جنہوں نے زیادہ تر امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے، لیکن پیروی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی کے بیان کردہ اصول پر اکتفا کیا، بلکہ ان کے اصول کو متن کے طور پر استعمال کر کے اپنی طرف سے آراء بھی بیان کی ہیں، اور خصوصاً جو دیگر مسالک ہیں، مسالک حنابلہ، مسلک حنبلی ہے، مسلک شافعی یا مالکیہ، دیگر جو مسالک مشہور رہے ہیں، یا جو امام جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس اصول فقہ اصول حدیث کے اوپر، ان حضرات نے ان کی آراء بھی جمع کر کے اور احناف کی بھی آراء جمع کر کے اور تمام اصول کو سامنے رکھ کر تفصیل کے ساتھ کیا کلام کیا ہے۔ اور اصول حدیث کے اوپر خاص طور پر جب انہوں نے کتاب السنہ قائم کی ہے باب السنہ کے نام سے، وہاں پر انہوں نے بہت تفصیل سے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ بیان کیا۔ خصوصی طور پر فتح الغفار کے اندر ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے باب السنہ کے اندر متقدمین اور متاخرین اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے جو اپنی کتاب اصول فقہ کے اندر لکھی ہے، آخر کے اندر کتاب السنہ قائم کیا ہے،
بہت تفصیل سے احناف کے اصول حدیث کے اوپر کلام کیا ہے۔ اگر کوئی شخص تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر احناف کے مستقل طور پر بمائے شرح و تفصیل اور مدلل و محقق انداز کے اندر وہاں پر احناف کے اصول حدیث پائے گا۔ تو جو بھی بندہ اس احناف کے اصول حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو متقدمین اور متاخرین کے جن کی کتابوں کا آج تک تعارف کرایا گیا، اگر ان کا مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ وہاں پر بہترین انداز کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔